اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23ویں پارے کے خلاصے اور 23ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بہت ساری جگہوں پر جب یہ ہماری دعا آپ تک اس کا خلاصہ آپ تک پہنچے گا، کئی جگہوں پہ شب قدر گزر رہی ہوگی اور کئی جگہوں پہ شب قدر آنے والی ہوگی۔ آج سب سے خصوصی التماس ہے کہ اس دن تمام مظلومان جہاد کے لیے اور اس وبا سے متاثر لوگوں کے لیے اپنی دعاؤں میں خصوصی دعا کریں۔ اس کے علاوہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ رحم اور محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے کا تحمل پیدا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس شب میں کریں۔ خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ اس شب میں خود بھی جاگیں اور اپنے بچوں کو بھی جگائیں۔ کوشش کریں جس حد تک جاگ سکیں، جس حد تک راز و نیاز خدا سے کر سکیں۔ اس شب میں بہترین جو عبادت ہے وہ علمی مباحثہ ہے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت ہے۔ تو لہٰذا ان کاموں کو یقیناً آپ انجام دیں گے، اور جو اعمال مخصوص ہیں اس شب کے وہ آپ انشاءاللہ انجام دیتے وقت تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں خصوصاً امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اس سپارے کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں اس میں 4 حصوں میں تقسیم کیا سکتا ہے۔ ایک سورہ یاسین کا بقیہ حصہ ہے، سورہ صافات مکمل ہوئی ہے، اس میں سورہ صاد بھی اس میں مکمل ہے، اور اس طرح سورہ زمر کا ابتدائی حصہ اس کے اندر آیا ہے۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتیں جو بیان ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلا جو قصہ ہے وہ حبیب نجار کا قصہ ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص جب انبیاء کی باتیں یہ لوگ نہیں مانتے تو ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کا نام حبیب نجار ہے کہ ان انبیاء کو جن کو تم نے جھٹلا دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو تم مانو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کی باتوں پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے اور لوگ اس کو جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں، اور شہید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ بہشت میں پہنچتا ہے اور جنت میں جانے کے بعد اس کا یہ مکالمہ نقل ہوا ہے کہ اے کاش کہ میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میں یہاں اس جنت بہشت کے اندر کن کن نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کے دلائل، جس میں پہلی دلیل جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان سوال کرتا ہے کہ یہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ یہ زمین کی طرف دیکھو، یہ مردہ تھی، ہم نے بارش کے ذریعے اس کو زندہ کر دیا، پھر اس کے بعد دن اور رات اور سورج اور چاند کا جو نظام قائم کیا، اس کے اندر ایک خاص نظم و ضبط قائم کیا، کوئی بے نظمی نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اس نظم و ضبط کو چلانے والا ناظم موجود ہے۔ کشتیاں اور جہاز جو سمندر پہ چلتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سمندر کے اندر جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام بنایا کہ ان کشتی کا علم انسان کو سکھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس طرح کشتی بناؤ۔ یعنی یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتا تھی، یہ انسان کے لیے ایک راہگشا تھی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکے۔ اللہ ہی ان پرندوں کو جو آسمان پہ اڑتے ہیں اوپر ہوا میں، جسے کہتے ہیں نا سنبھال کے رکھتا ہے، اللہ ہی ان جہازوں کو جو سینہ چیرتے ہوئے پانی کے اوپر چلتے ہیں، اللہ ہی ان کو سنبھال کے پانی کے اوپر رکھتا ہے، ورنہ انسان کی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ آپ نے وہ دیکھ لیا اس جہاز ٹائٹینک کا حال، جس کے بارے میں اس کے اوپر یہ لکھا گیا تھا اس کو کوئی نہیں ڈبا سکتا سوائے خدا کے، کوئی طاقت اس کو کوئی طاقت نہیں ڈبا سکتی، اس طرح کی کوئی جملہ اس میں لکھا تھا، اور اللہ نے اسی جہاز کو باعث عبرت بنا دیا کہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ سہولیات سے معین ایک 5 اسٹار جہاز تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 20 سمندر میں ایسا غرق کر دیا کہ متکبرین اور بنانے والے اور سب جو ہیں وہ ہکا بکا تھے، یہ کیوں ایسا ہوا، ہم نے تو کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی اس کے اندر۔ لیکن وہ ایک مثال ہے آج کی لوگوں کے لیے۔ رہبر معظم نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ آج جو ابوالقدرت ہیں، جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی بال بھی بگا نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر مومنین باہم آپس میں متحد ہو جائیں، مومنین آپس میں اتحاد کر لیں، مومنین آپس میں علم اور ٹیکنالوجی اور مختلف فنون کے اندر ترقی حاصل کر لیں، تو یہ ان کا حق ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر یہ قابض ہوں، ان تمام چیزوں کے اوپر ان کا قبضہ ہو۔ قبضے سے مراد یہ نہیں کہ زبردستی چھین لیا جائے، قبضے سے مراد یہ کہ علمی ترقی۔ بہرحال ہمیں اپنے نوجوانوں پہ خصوصاً توجہ دینی چاہیے۔ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اطراف میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ذہین ہیں اور کچھ کام کر سکتے ہیں اور وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، تو جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنے مال میں سے، اپنی بات میں سے، اپنے کسی بھی چیز جو ان کے پاس ہے خرچ کرنے کی، وہ نکال کر ان لوگوں کو جو ہے وہ پڑھائی کی طرف، جسے کہتے ہیں کہ سوخت ہیں، ان کو پڑھائی کی طرف ان کے وسائل کو ان کے لیے مہیا کریں تاکہ یہ لوگ پڑھ کر کچھ کر سکیں۔
پھر اس کے بعد اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، محشر کی ہولناکیاں ہیں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس دن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دن مجرموں کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ مجرموں سے مراد صرف کفار اپنے ذہن میں لے کے نہیں آئے گا، مجرموں سے مراد ہر وہ شخص جس نے جرم کیا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس دن منہ پہ مہر لگ جائے گی، نختم، جیسے کہ نختم کا لفظ ہے یعنی ختم کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ختم کرنے مہر لگا دینا، یعنی منہ زبان نہیں بولے گی اس دن، اعضاء جلد آپ کی بولے گی۔ آپ کے تمام یہ جو آپ کے جسم کے اعضاء ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے جاسوس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں ریکارڈرز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے چھپے ہوئے جاسوس ہیں کہ آپ کو خود بھی نہیں معلوم، لیکن یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ ہیں، یہ آپ کے ہر عمل پہ شاہد ہیں۔ یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، آپ کا ہاتھ گواہی دے گا کہ مجھ سے یہ کام لیا گیا، آپ کا پیر گواہی دے گا، یعنی ہم سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں۔ گو کہ خدا ستار العیوب ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر اور جرت اور جری بنتے ہوئے یہ کام کیا، یقیناً قیامت کے دن اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کے خلاف اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ پھر سورہ صفات میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جہنمیوں کا آپس میں لڑنا، آپس میں ان کا لعن طعن کرنا، اور پھر وہ جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ جو ان کا آپس میں ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور ان کی توحید کا بیان، بیٹے کو ذبح کرنے اور کے بارے میں خواب اور اس کی تعمیل، یہ ساری باتیں، حضرت الیاس کا قصہ، حضرت لوط کا قصہ، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ صاد میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک توحید، اب میں نے آپ کو بتایا کہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی جب شروع ہوتا ہے سب سے پہلے جس چیز کی پہچان کرائی گئی ہے وہ ہے رب، توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد توحید ہے، وہ اس صورت کے اندر اس کا بھی کچھ ذکر ہے۔ پھر رسالت کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ قریش کی مذمت آئی ہے، تسلی کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ جو ہے وہ، اور انبیاء کرام کے قصے جو ہیں وہ رسول خدا کو بیان کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے۔ ہم اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان قصوں کے ذریعے اپنے رسول کے دل کو مضبوط کر رہا ہے، لہٰذا ہم بھی جب ان کے قصوں کو پڑھیں تو ہم مایوس نہ ہوں۔ ہمارے اطراف میں جو قوتیں ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں، جو لوگ دشمن ہمارے خلاف لڑنے کے لیے اور طاق میں بیٹھے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں، یہ قصے، یہ واقعات اور خود رسول کی زندگی کے حالات، یہ ہمارے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ ہم ان میں غور کریں، ان کے اندر سے نئے نئے پہلو نکالیں، ان کے اندر سے اپنے لیے سبق لیں۔ اللہ نے سبق رکھا ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ سبق کیا ہے۔ میں آپ کو اس کا اشارہ کر چکا ہوں، مختلف اوقات میں اس کی طرف آپ کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ آپ لوگ غور و فکر کریں ان قصوں کے اندر، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے جو قصے ہیں، خود رسول خدا کا جو مختلف زندگی کا جسے کہتے ہیں اس میں ایک بایوگرافی بیان کی گئی ہے، وہ اور تمام انبیاء کے قصے آپ کے لیے ایک راہ گشا بنیں گے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مثال دی ہے توحید کی، ایک کہ انسان کو ماں کی پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی جو توحید کا ماننے والا ہے اس کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک آقا ہو۔ اس طرح کی مثالیں اس سپارے کے اندر دی گئی ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد آج کی دعا کی طرف ہم آتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ارشاد ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین۔ خدایا آج کے دن مجھے گناہوں سے بالکل دھو دے، غسلنی یعنی دھو دے، اور عیوب سے بالکل پاک کر دے، میرے دل کو تقوی کی آزمائش کے قابل بنا دے، اے گناہ گاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے۔ پہلا جملہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے، آیت اللہ مجتہدی تہرانی اس کی تفصیل جو ہے اور توضیح اور شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے خدا آج کے دن میرے گناہوں اور معصیتوں اور میرے برے اعمال کے اثرات جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو دھو دے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کیا کام کرتا ہے، پانی جو ہے گندگی کثافت کو دھو دیتا ہے اور اس کا اثر بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی اگر اس سے استغفار کی جائے، استغفار جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ آپ کے جو غلطیاں اور آپ سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، انسانوں سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم لوگ جو دن بھر میں بعض جان بوجھ کر بعض بغیر جانے کچھ خطائیں کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر ہم ان سے صحیح
توبہ کر لیں، اگر ہم صحیح سے نہ کرنے کی شرط اور نہ کرنے کی نیت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ ان کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. یعنی اللہ کہا تمام میں تمہارے ذنوب کو جو ہے وہ بخش دوں گا جمیعاً. کیا کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً، میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا. لیکن ایک استثناء لگائیے دوسری سورہ کے اندر، اس کو استثناء کو بیان کر دے کہ ایک چیز کے علاوہ سب چیزوں کو بخش دوں گا. وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان شرک بہ، کہ بے شک اللہ معاف نہیں کرتا اسے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. لہٰذا شرک ایک ایسی ڈیڈ لائن ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا. لہٰذا شرک سے اور شرک خفی سے جو چھپا ہوا شرک ہے، جس کے بارے میں میں نے روایات پہلے امام متقی کی بیان بھی کی تھی، اس پہ غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں کہیں کسی قسم کا شرک تو شامل نہیں ہے. بہرحال اس میں بیان کیا گیا ہے دعا کے اندر اللہ غسلنی، کہ دھو دے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے وہ آثار ہی ختم ہو جائیں جو گناہ کی وجہ سے ہماری شخصیت پہ، ہماری ذات پہ ایک تہمت کی صورت میں لگ گئے ہیں. توبہ جو ہے ان آثار کو، استغفار جو ہے ان آثار کو دھو دیتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا توجہ کریں کہ قرآن مجید میں کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں توبہ کی. اس میں مثلا پہلی سب سے شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے وہ انسان کو انجام دینا چاہیے، نیک اعمال انسان جو ہے وہ انجام دے. اس کے بعد جو شرط لگائی گئی ہے مثلا، اور بہت ساری شرطیں، ان میں سے میں کچھ کو انتخاب کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. برائیوں کے پاس سے انسان جب گزرے تو ان کی طرف توجہ نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے آپ کو روحانیت اختیار کر لے، جیسے کہ نصرانیوں میں، عیسائیوں میں ہے کہ وہ ایک گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور اس لیے کہ گناہ نہ کریں، یا شادیاں نہیں کرتے، کہ مختلف وجوہات کی بنا پر. تو اسلام نے ایسا نہیں کہا. اسلام کہتا ہے کہ اپنے اوپر تقویٰ کا وہ لباس پہن لو کہ اگر تم برائیوں کے پاس سے گزرو بھی تو تمہارا دل تمہیں جو ہے وہ اس بات کی طرف راغب بھی نہ کرے کہ تم ان برائیوں کی طرف جو ہے توجہ بھی کرو. ابھی میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو شرط بتائی ہے کہ لغو باتوں اور جھوٹے باتوں اور فریب اور جو دوسری لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں ان سے پرہیز کیا جائے. اور پھر خدا اور رسول کی باتوں میں کو سننے کے بعد ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ بالکل بہرے اور گونگے بن جاؤ، کہیں کہ ان باتوں کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا چکا ہوں بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ذرا حقیقی باتیں کیا کریں، آپ یہ ماورائی اور یہ حدیثیں اور قرآن ہر وقت نہ سنایا کریں، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا. یہ باتیں بہت سن چکے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بالکل اس سینیریو کو بیان کیا ہے خداوند کریم نے. یعنی یہ کوئی کسی ایک شخص کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری ایک نفس، جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک وائرس ہے جو لوگوں میں لگ جاتا ہے. اور صرف مسلمانوں میں نہیں، مسلمانوں سے پہلے بھی لگتا تھا، مسلمانوں میں بھی لگا، ابتدا کے زمانے میں مسلمانوں میں بھی لگا. قرآن مجید میں اگر آپ سورہ فرقان کھولیں تو آیت نمبر 70 سے لے کے 75 تک یہ ساری شرائط بیان کی گئی ہیں. میں جلدی ٹائم بہت کم ہے، جلدی آپ کو سامنے اس کو بیان کر دوں. کہ پہلی آیت جو بیان ہے وہ یہ کہ بات جو ہے وہاں پہ ان چیزوں کی چل رہی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے بعض لوگوں کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور ذلت کے ساتھ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. اب اس میں سے استثناء کیا ہے، کون لوگ قیامت میں ذلت کے عذاب سے بچیں گے اور کون لوگ عذاب میں نہیں ہوں گے. کہا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کہ علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے تو پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا. یعنی اتنا رحیم اور رؤوف ہے خداوند کریم. وہ کہتے ہیں میں نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو اچھے نیکیوں سے بدل دوں گا. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ روایات میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس نیکی کے ارادے پہ اس کو جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے، اور نیکی جب انجام دیتا ہے تو ایک نیکی کے 10 ثواب ملتے ہیں. لیکن جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے پہ اس کو گناہ نہیں ملتا، لیکن اس گناہ کرنے پہ ایک گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اس کے باوجود، یعنی اتنی احتیاط کے باوجود بھی ہمارے پاس گناہوں کا انبار جمع ہو جاتا ہے. خداوند کریم اس آیت میں کتنی پر امید آیت ہے کہ میں ان لوگوں کو بالکل ان کی توبہ قبول کروں گا، جو توبہ یعنی جو میری طرف پلٹ آئیں گے میں معاف کر دوں گا ان کو. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ عملا صالحا، وہ نیک یعنی نیت ان کی صاف ہو، نیک عمل بھی انجام دیں. ٹھیک ہے، تو میں ان کی کیا کروں گا؟ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. پھر فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو توبہ کر لے، جو پلٹ آئے میری طرف، ٹھیک ہے، اور نیک عمل کرتا رہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. یعنی پہلا سٹیپ جو توبہ کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ اس بات سے بہت ناراض ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے نہ مانگے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان سے مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنے اعلیٰ
مراتب کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے. تو توبہ وہ مرحلہ ہے انسان کو رجوع کروانے کا، پہلا مرحلہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ کس چیز سے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو توبہ سے پتہ چلتا ہے، اور اس کی نیکیوں سے، اس کے نیک کام انجام دینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رحمتیں اور نزول اور جو اس کے لیے ہدایت کے راستے ہیں وہ کھولنا شروع کرتا ہے. پھر فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ لوگ جھوٹ اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے، اور جب لغو کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور ان لوگوں کو جب آیات الہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، یا ایسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کو، نعوذ باللہ یعنی گویا کہ سکتہ چل جائے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کوئی نیک باتیں بتانے لگو تو ان کو سکتہ ہو جاتا ہے، جیسے کچھ سنتے ہی نہیں، سم بکم بن جاتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو اللہ کی باتوں پہ گونگے اور بہرے اور اندھے ہو جائیں، بلکہ اللہ کی باتوں کو جب کی جاتی ہے، کوئی اللہ کی نیک بندہ کوئی بات کرتا ہے تو یہ بات غور سے سنتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے. کیونکہ ابھی ہم آیات پڑھیں گے، جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، اور جن لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان کو کیا درجات ملیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز جو بیان کی گئی ہے اس دعا سے جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، یہ ایک دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا، کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، جن کے ساتھ ان کے گھر والے یا ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، تو یہ خدا سے دعا کرتے ہیں. نہ یہ کہ یہ ان تمام لوگوں کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، بلکہ یہ خدا سے دعا کرتے ہیں، برابر یہ دعا کرتے ہیں کیا؟ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خنکی چشم یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی جو لوگ ان کی آنکھوں میں مسلسل خار ڈال رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ان کی آنکھوں میں مسلسل دھول جھونک رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ان کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ان کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ان سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو، ان میں دوست احباب بھی آ جاتے ہیں، ان میں گھر والے بھی آ جاتے ہیں. آپ نے انبیاء کا قصہ سنا کہ بعض انبیاء کی جو بیویاں تھیں وہ انبیاء کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں تنگ کرتی تھیں. یہ کہتی تھی کیا تم ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، گھر کا کھانا بھی چلانا ہے تمہیں، کیا تم اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہو، گھر کا راشن تمہیں چلاؤ. اس پہ یہ صبر کیا کرتے تھے، یہ انبیاء صبر کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے قصے بھرے پڑے ہیں، آپ احادیث میں روایات میں اٹھا کے دیکھیں، اس طرح کے قصے بھرے پڑے. آج کل بھی لوگوں پہ، بزرگوں پہ، علماء پہ یہ حالات، نیک لوگوں پہ یہ حالات آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دعا کی گئی ہے کہ میرے ازواج اور میری اولاد کو میرے لیے خنکی چشم کا باعث بنا، اور ہمیں صاحبان تقوی جو ہے وہ بنا، ہمیں تقوی کا جو ہے جو رتبہ ہے وہ عطا فرما کے ہمیں متقین پہ شامل فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر اس سورہ فرقان میں 75 نمبر آیت میں اجر ان کا بیان کیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی بنا پر، یعنی یہ صبر جو کرتے تھے ان تمام باتوں کے اوپر، چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے تھے، صبر جو کرتے تھے، جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کی پیشکش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو مزید تفصیل سے بیان کروں کہ یہاں پہ اور کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، بس میں دعا کو اختتام کروں. وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل الاثرات المذنبین. اے اللہ میرے دل کو تقوی کی آزمائش کے قابل بنا دے، اے گناہ گاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے. متقی لوگوں کے مقام خدا کے نزدیک ایک خصوصی مقام ہمیں عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں ان تمام چیزیں جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ برائیاں پھیلی پڑی، ان تمام چیزوں کے باوجود ہماری آنکھوں کو ان چیزوں سے محفوظ فرما، ہمارے دل کو ان چیزوں سے محفوظ فرما، ہماری اولاد کو ان برائیوں سے محفوظ فرما. اور ان تمام چیزوں سے محفوظ ہونے کا واحد ذریعہ تقوی الہی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور تمام اپنے مومنین دوستوں احباب کو یہ خصوصی ہدایت کریں کہ اللہ تعالیٰ سے حصول تقوی کے لیے اس شب میں خصوصی دعا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.